مقصد کے تحت ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ہماری بہن جن کے والد صاحب کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا، جس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، ہم ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ ہم خدا کے کلام سے انہیں تسلی دے سکیں۔ اور یہ اکٹھا ہونا یہ بائبل کے مطابق ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں رومیو 12 باب اس کی 15 آیت میں، تو کیا لکھا وہاں پہ کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، بولے خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کریں اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ آج ہماری بہن، ہم جانتے ہیں اس دکھ کو، ہم بھی چند مہینے پہلے اس دکھ سے گزرے، اس جدائی سے آج تک اس جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اس بڑے کرب کو محسوس کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ رونے والوں کے ساتھ انہیں خدا کے کلام میں سے تسلی دو۔ کوئی انسان تسلی نہیں دے سکتا جب تک خدا کا کلام اسے تسلی نہ دے۔ ایک ایماندار کا رونا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو آج تک نہ رویا ہو؟ سارے روتے ہیں نا، کوئی کسی دکھ کی وجہ سے، کوئی کسی تکلیف کی وجہ سے۔ پر آج میری بہن بھی اسی لیے روئی جب اس کا باپ اس دنیا سے رحلت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح جب لازر کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو لازر کی بہنیں ہیں یسوع کو کیا کہتی ہیں؟ اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی ہے۔ اور وہاں وہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری جو جانتا تھا کہ میں اس کو زندہ کرنے کو ہوں، اس کے باوجود وہ رویا، اس کے آنسو نکلے۔ اس کے آنسوؤں کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان تھا، اور انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے ہمارے لیے یہ سبق پیدا کیا، کیونکہ میرا خدا جو ہے نا، جو یسوع ناصری ہے، وہ ایسا ایک استاد ہے جو کر کے دکھاتا ہے، پریکٹیکل۔ اس نے کوئی بائبل میں ایسی بات نہیں جو اس نے کہی ہو اور نہ کی، اس نے کر کے دکھایا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھایا۔ وہ رویا، اس کے آنسو نکلے، اور جب اس کے آنسو نکلے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ایک انسان جس دنیا میں جو ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے، اس کا لگاؤ جو ہے وہ اس دنیا کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ کتنا پیار، کتنی محبت۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہو تو ہمیں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ہے نا، دوست ہیں۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ یہ محبت خدا نے کس طرح انسان کے ساتھ کی۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پھر آج کا رونا جو ہے وہ غیر اقوام کی طرح کا نہیں ہے۔ ایک ایماندار کا رونا جو ہے وہ غیر اقوام کے رونے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رونا اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔
جو مسیح میں مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ہمارے بزرگ جو ہیں کیا وہ مرے ہیں؟ سوئے ہیں، رحلت کر کے گئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ دنیا جو دکھوں کی آماج گاہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تے روے نا نا تے نرس دڑال دڑال ہوتے مار دیے، دو موڑے مار دیے کہ نہیں مار دیے، تاکہ وہ کی کرے، جب وہ پیدا ہوتا ہے نا روتا ماں کے پیٹ سے آتا ہے اور خاموش ہو کے جب ہم اس کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جلدی 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 بس دفنا دو جلدی نا، اور چند دنوں کے بعد اس قبر کے اوپر ایک سلیٹ سی ہے نا لکھی ہوتی ہے، فلاں مسیح، نیچے ڈیٹ آف برتھ ڈیش موت، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کی ڈیٹ آف برتھ درمیان میں ایک ڈیش ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کیا ہوتی ہے ڈیٹ آف ڈیتھ۔ تو اس ڈیٹ کو وہ اس دنیا میں آیا اور اس ڈیٹ کو اس دنیا سے لیکن وہ ڈیش جو ہے وہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، اس ڈیش کے اندر اس کا ایمان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، خواہ وہ ایماندار ہے خواہ وہ غیر ایماندار، وہ لائن شو کرتی ہے کہ اس شخص کا ایمان کیسا تھا۔ ابراہیم کا ایمان کیسا تھا، اس کی لائن کیسی شو ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو اس کو کیا کہا گیا؟ ایمانداروں کا باپ ہے نا، پھر موسیٰ کو کیا کہا گیا یاد ہے؟ اس کی زندگی کی لائن جو ڈیش تھی وہ کیا ظاہر کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ کیا تھا، حلیم تھا۔ اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں اس دنیا سے رحلت کر کے ان کی زندگی کے اندر بھی ایک ڈیش ہے، اور وہ ڈیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایمان میں مرا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، وہ مرا نہیں بلکہ سو گیا ہے، اس پر خدا کے بیٹے کے خون کی مہر تھی، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، کیونکہ ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ ہمیشہ کی امید لے کر جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی امید لے کر جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو نا امید ہیں، جو کہتے ہیں کہ زندگی آئی چلی گئی، مر گئے کھپ گئے، اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک ایماندار، ایک مسیحی کی زندگی جو ہے وہ اس امید پر ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رحلت کریں گے تو ہمارا باپ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تمہیں، ہم اس امید کے ساتھ کہ جب ہم اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ہمیں پتا ہے کہ ہم اس اپنے گھر میں رہیں گے جہاں نہ رونا نہ دھونا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں پہ نہ لاچاری ہے، بلکہ وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ خوشی ہے، جہاں پہ امن ہے۔ ایسی آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہم جو اس دنیا میں باقی ہیں، ہم اپنی زندگی کی لکیر کو کس طرح، جو ہماری زندگی ہماری نیم پلیٹ کے اوپر لکھی جائے گی، جو سائن لکھا جائے گا اس ڈیش کے لیے، کہ وہ کیسے، کیا ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے بھی ہیں تو ایمان پر یقین بھی رکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ بھی
یسوع خدا کا کیا جو خدا کا کلام جو آج خدا نے کلام کو پورا کیا، آج پریکٹیکل خدا نے یہاں پہ کلام کیا آپ سے. ہاللیلویا. آج خدا نے اس رکھنے کو توڑا ہے، آج عملی طور پر خدا کا کلام ظاہر ہوا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام اس طرح کام کرتا ہے. خدا جانتا ہے کہ میں اس بارے میں کوئی پلان نہیں، لیکن آج خدا نے اپنے کلام کو وسیلہ سے برکت دی، آپ سب کو برکت دی، تاکہ آپ کی کلیسیا، آپ کے خادمین جو ہے وہ مل کر، نہ صرف مل کر بلکہ خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کو عزیزو، آج ہمیں اس زندگی کے بارے میں جو باقی سے ہم جو زندہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ انسان جو چند دنوں کا، چند مہینوں کا مہمان ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ 60 نہیں 70 اگر بڑی طاقت ہو تو اس کے بعد آخر کو اس دنیا سے یہ جسم فانی ہے. آپ سب کا ایمان ہے نا کہ جسم فنا ہونے کو ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کے لیے آپ اتنی دور سے آئے، جس طرح بیٹی نے بڑی اچھی دعائی دی کہ بیٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے، تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو. لیکن جب باپ ایماندار ہوگا تو پھر اولاد بھی وہ پشتوں تک اس ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، آج خدا نے ہماری بہن کے آنسو کو بھی دیکھا. آج آنسو ہماری حقیقت بنے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے، دکھ کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے آنسو جو ہے بہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے آنسوؤں کو پوچھنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہمارے آنسو جو ہیں وہ عارضی ہیں. جب آپ کو پتا ہو، اس ملک کے اندر جب ہم رہتے ہیں، اقامے کے بہت سارے مسائل، بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں. یہی اگر آپ کینیڈا، امریکہ یا کسی یورپ کنٹری میں ہو تو آپ کو وہ نیشنلٹی دیتا ہے نا. کتنی خوشی کی بات ہمارے دل سے آواز دیتے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اسی طرح جب خدا نے آپ کو اپنے خون کے وسیلے سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں، نہ صرف بیٹے اور بیٹیاں بلکہ اس نے کہا کہ تم میرے ہم میراث ہو، جو کچھ میرا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے. اس نے شاہی کہنوں کے فرقے میں شامل کیا ہے. جب ہم اس کے شاہی کہنوں کے فرقے میں ہیں، جب ہم میراث ہیں، تو ہمیں ڈر کے سوا ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں، موت ایک ایسا دروازہ ہے، ایماندار خوشی سے اس دروازے میں سے گزرنا چاہتا ہے. اس موت کے دروازے سے ہی گزر کر ہمیں ابدی دروازے کے پاس جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے پاس جانا ہے. اور ایک ایماندار جو ہے وہ اس دروازے میں سے گزر کر جب جاتا ہے تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب داخل ہو جاؤں گا تو پھر میرے لیے ہمیشہ کی زندگی معشوق ہے. لیکن غیر ایماندار کے لیے وہ یہاں پہ آج اگر کوئی شخص اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو بعد میں کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز اس کے نام کی چڑھا دیتے ہیں. اگر ایسے ہوتا تو امیر عزیز رشتہ دار ہیں وہ اس عذاب سے بچ جاتے ہیں. پھر غریب یہی سوال کرتا کہ خدا میرا کیا قصور، میرے پاس پیسے نہیں تو میں اتنے چڑھاوے نہیں چڑھا سکتا. دیکھیں خدا کتنا عظیم ہے، وہ سب کو برابر ہے نا.
کہا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی قیامت اور زندگی دروازہ وہ ہے، درمیانی وہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ درمیانی جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چلا، ہمارے بزرگ بھی اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا کے عذاب سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے. اس لیے ہمیں پریشان نہیں، انسان ہوتے ہوئے دکھ ضرور ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جدائی محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہمیں امید، ایک ایماندار کو امید ہے، آپ کو امید ہے کہ کام آپ کا پکا پکا ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر لیں گے؟ نہیں نا. آپ کا دل پوجا پوجا رہتا ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ مجھے پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی، مجھے پھر کسی بھی طرح کا اقامہ بھی نہیں کروانا پڑے گا، تو پھر ہم دل سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں امید ہے نا، ہم خدا کی حضوری میں اس امید کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے ایمان کو محفوظ کر کے اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور پھر وہی باپ جو فرماتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان، وہ پھر آپ کو دونوں بازو پھیلا کر اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اس گھر کو جس کے لیے، جو میں نے تیرے لیے بنایا تھا، اس گھر میں جہاں نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ بیماری. اس لیے میرے عزیزو، آج اگر ہم دکھ کی حالت میں ہیں تو ہمیں تسلی کا پیغام بھی خدا کا کلام لاتا ہے. خدا ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، جو ان آنسوؤں کو پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے، جو حقیقی تسلی اور تشفی کا چشمہ ہے. موت بالکل اسی طرح ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں. پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں نا، بڑھتے ہیں، کتنے خوبصورت. اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، جوانی کا کتنا خوبصورت، کتنا ماں. خدا کا کلام کہتا ہے وہ گھاس کی مانند کیا ہو جائیں گے؟ بولے گھاس کی مانند. لیکن جو ایماندار ہوں وہ گھاس کی مانند سوکھی نہیں، ان کا پھل جو ہے ہمیشہ قائم رہے گا. وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ اپنے ایمان کو لے کر جائیں گے. ان کی زندگی کے اندر جو اچھے اعمال ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ پھر دونوں ہاتھ کھول کر اپنے بازو پھیلا کر خوشی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید ویلکم کرے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا دکھ سے باز. ذرا غور کر، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، میں یہ کر رہا، میں وہ کر رہا. آج خدا ان کی شکر، میں یقین جانے کہ خدا نے آج بندن کو توڑا ہے نا. انسان اتنا فخر کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ انسان جو تھوڑے دنوں کی پیدائش ہے، جو عورت سے پیدا ہوا ہے، جو دکھ سے بھرا ہوا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح ڈھل جاتا ہے. کبھی سایہ پرماننٹ رہا ہے؟ نہیں نہ رہا، آتا اور چلا. زبور 103 ابھی ہم نے تلاوت بھی کی. میں ہمیشہ اس بات کی خدا کی شکر گزاری کرتا کہ جو کلام ہوتا ہے نا وہ پریزائڈنگ والے شخص کو بھی خدا پاتا ہے. وہاں پہ ایک آیت ہے کہ انسان کی عمر تو گھاس کی جنگلی پھول کی طرح ہے، اور ہوا اس پر چلی اور وہ اپنی جگہ سے ختم ہو. اس لیے میرے سے خوشخبری کی بات یہ ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ ایماندار جو مسیحی موت ہے نا، ایک مسیحی موت جو ایماندار کو آتی ہے، وہ اوروں کی مانند غم نہ کرنے کا نام ہے، بلکہ مسیح کے پاس جانے کا نام ہے. ہلیلویا. مسیحی موت مسیح کے پاس جانے. کتنے لوگ ہیں جو مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے ایک بات کہ
ہر مسیحی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ایماندار کی بڑی مشکل سے لکھا ہے نا, ایسا لکھا ہے نا خدا کے کلام, ایک ایماندار بھی بڑی مشکل سے نجات وہ اپنے خدا کے پاس اس مقام کو حاصل کرے گا. ہمیں نومینل مسیحی بھی بننا ہے, ہمیں ایک ایسا ایماندار بننا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو آج خدا کے خادمین نے کر کے دکھایا عملی طور پر, خدا سے دعا کریے عمل ہمیشہ قائم ہو. تو مسیحی موت جو ہے وہ سلامتی میں داخل ہونے کا نام ہے, حقیقی وطن میں داخل ہونے کا نام ہے. اور خدا ان کے وطن میں لکھا نا پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 5 باب اس کی 18 آئی کہ دل کرتا ہے میں اس وطن کو چھوڑ کر اس حقیقی ہمارا یہ وطن نہیں ہے, حقیقی وطن وہی آسمان پر ہے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ ہے نہ تکلیف ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے عزیزوں کے لیے روتے ہیں؟ روتے اس لیے کہ ان سے محبت ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, رحلت کر گیا ہے, وہ غیر ایمانداروں کی طرح نا امید نہیں گیا, بلکہ وہ اس لازر کی طرح جو باپ ابراہیم کی گود میں جا بیٹھا. آج ہمارے بزرگ بھی خدا کے پاس امن اور سلامتی کے ساتھ, ہلیلویا, کیونکہ وہ مسیح میں مرے. جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ اور وقت نزدیک وہ آنے والا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں سب سے پہلے وہ, اور جو ہم باقی زندہ ہیں وہ بھی غیر فانی حالت میں بدل جائیں گے اور آپ بادلوں پر اپنے خداوند کا استقبال, اور وہ ہمیں آسمان پر لے جائیں. ہلیلویا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس دنیا کے دکھوں سے مصیبتوں سے خدا نے ہمارے بزرگوں کو آزاد کیا. آج ہر شخص اس دنیا کے دکھ میں کر رہا ہے, پریشان رہتا ہے. انسان ہوتے ہوئے بڑا دکھ لگتا ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارا بھائی, ہماری بہن جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت کر, جدائی کا غم جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مسیحی موت فردوس میں جانے کا نام ہے, غیر ایمانداروں کی طرح نہیں جہاں رونا اور دردوں کا, جس کو پتا ہوئے کہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے جہاں رونا اور دردوں کا حصہ. اتنی تیز تیز آگ کے شعلے ہوتے, ڈر لگتا ہے نا. پھر ہمیں کس بات کا ہے؟ ہمیں تو امید ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیشہ اس باپ کے گھر میں جو جس نے میرے لیے بنایا ہوا ہے اس گھر میں میں جاؤں گا. جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا, جب سعودیہ آئے تھے, اگر کوئی نہیں جاننے والا, آپ ایسے ہی بغیر کسی جاننے والے کے پاس آئے, ہے نا, پاکستان سے آئے, فلائٹ اترے, ایئرپورٹ پہ اترے, تو آپ کو نہیں پتا کہاں پہ کیا کرنا ہے. ایسے نا امیدی تھی, پتہ نہیں تھا کہاں پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون مجھے سپورٹ کرے گا, میرے رہنے کی جگہ کیا ہے. خدا نے یوسف کو بھی کہا تھا, یاد آپ کو کب کہا تھا؟ جب یوسف پیدا ہوئے اور ہیرودیس اس کی جان کے خواہاں تھے, تو کیا کہا تھا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر چلا گیا. تو لکھا ہے کہ وہ اسی وقت اٹھا, اپنی آواز کو لبیک کہا اور بچے کو اس کی ماں کو لے کر. اسے نہیں پتا تھا کہ میرا وہاں پہ رہنے کا بندوبست کون کرے گا, لیکن اس نے خدا کی آواز کو پہچانا, خدا نے اس کو انتظار کیا. جب ہمیں ایک ایماندار مسیح کو پتا ہے کہ ہمارا جب ہم آسمان میں جائیں گے تو ہمارا بندوبست کرنے والا ایک ہے جس نے یہاں سے جاتے ہوئے وعدہ کیا. ہلیلویا. میرے لیے ایک خوبصورت سا گھر وہاں پہ بنا. اس لیے ہم کہتے ہیں مسیحی موت جو ہے وہ باپ کے گھر میں داخل ہونے کا. چاہتے ہیں ہم باپ کے گھر میں گئے نا, پھر رونا کس بات کا, دکھ کس بات کا,
جب ہم اپنے باپ کے گھر میں جا رہے ہیں تو پھر ہمیں رونا دھونا نہیں کرنا، بلکہ خوشی منانی ہے کہ میں دکھوں میں سے نکل کر، مصیبت میں سے نکل کر، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دکھوں سے لبریز ہے، مصیبتوں سے بھری پڑی ہے، اور ایک ایماندار کے لیے اس دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ اس لیے مسیحی موت جو ہے وہ خوشی، اطمینان اور تسلی کے وطن میں داخل ہونے کا، محنتوں سے آرام پانے کا نام، خدا ان کے انتظار کرنے، عمل کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو، مسیحی موت مبارک حالی حاصل کرنے اور خداوند کے وطن میں رہنے، راست بازی کا تاج حاصل کرنے کا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ 2 تیموتھی 4:7 میں کہ میں اچھی کشتی میں نے دھن کو، میں نے ایمان کو محفوظ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے رحلت کر کے انہوں نے اچھی کشتی لڑی، دوڑ کو ختم کیا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ جہاں اس نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں میں ہوں وہاں وہ اپنے باپ کے پاس جا چکی۔ خدا کا کلام ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ مسیحی موت خوشی میں شریک ہونے، آرام میں داخل ہونے، جلال میں داخل ہونے اور فتح مند ہونے کا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایماندار اس لیے مرتے ہیں تاکہ ان کی خواہش پوری ہو۔ جس طرح ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کینیڈا، امریکہ یا کسی اور اچھے ملک کا ویزا مل جائے، ہے نا، چاہتا ہے نا، اسی لیے اسی طرح ہے کہ ایماندار بھی، اس کی بھی ایک خواہش ہے کہ میں بھی اس دنیا سے جلد رحلت کروں اور اپنے باپ کے گھر میں جا کے رہوں، جہاں پہ نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ مصیبت ہے، نہ محنت ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہاں پہ کیا ہے کہ وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھیں گے اور 12 قبیلوں کا کیا کریں گے؟ آرام کی حالت میں۔ اس لیے میرے ایماندار اس لیے مرتے ہیں تاکہ ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو، تو انسان کے مرنے پر خوبصورت آیت آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 1 سے 6 آیت تک اگر کوئی ہمارے لیے تلاوت کرے تو زیادہ اچھا، ورنہ میں پڑھتا ہوں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو تم سے کہہ دیتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو تمہیں بھی آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں تم بھی۔ ہاللیلویا۔ جب اتنی بڑی سٹنٹ آپ کے ایمان کے اوپر لگ چکی، اتنی بڑی خوشخبری، گڈ نیوز آپ کو مل چکی، تو پھر ہمیں اس دنیا سے رحلت کرتے وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ مجھے عزرائیل ایک دن کہتا ہے کہ بابا، اگر ایک شخص مرتے وقت یہ کہے کہ میں نے جسم کو قبول کر لیا اور میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، تو کیا خدا اس کو معاف کرے؟ تو میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، جو دل سے، ڈاکو نے دل سے کیا نا، لیکن جو کہہ کر اپنی بات سے مکر جاتا ہے، جیسا مثال کی کتاب میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ آج ہم جو باقی ہیں، ہم جو زندوں کی زمین پر ہیں، اس کا بھی خدا نے ہماری زندگی کے اندر ایک مقصد رکھا ہے۔ اس مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس پیغام کو، اس حکم کو، جس نے کہا کہ قوموں میں جا کر میرے نام کی کیا کرو، خوشخبری سناؤ، انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ یہ میرا اور آپ کا کام، اگر خدمت میں ہے تو یہاں سے کریں،
اگر اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کا رتبہ رکھتے ہیں تو دل سے ایمان لائیں اور اس کے کلام اور اس کے خوف میں اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، وہ جلد آنے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کلیسیا، نہ صرف اس کلیسیا بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر ایماندار آنکھ اس کو کیا کرے گی؟ دیکھے گی، اور جو اس کے ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا آج ہم جو باقی ہیں ہمیں اس امید کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری جو تاریخ پیدائش کے درمیان جو ایک لائن ہے، ڈیش ہے، اس کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں، اس خوبصورت بادشاہی کے وارث ہو سکیں، اس جگہ پہ جا سکیں جہاں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے، اور زندگی کی ہر سہولت آپ کو وہاں پہ میسر ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات کہ جہاں میرا باپ ہے وہاں